السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست ایاز شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک بابا سرکل چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور سنے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا چاہیے۔ دوستو شروع کرتے ہیں آج کا یہ واقعہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کی شادی کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اس وقت ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی۔ آپ کی شادی آپ کے خالہ زاد بھائی حضرت ابو العاص بن رابعہ سے ہوئی۔ حضرت ابو العاص بن رابعہ ایک معزز اور کامیاب تاجر تھے اور اپنی سچائی اور دیانتداری کے لیے مشہور تھے۔ ان کے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان محبت اور احترام کا رشتہ قائم تھا اور دونوں کا تعلق بہت مضبوط تھا۔ نبوت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور اپنے والد کی نبوت کی گواہی دی، لیکن حضرت ابو العاص باوجود حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے کے اسلام قبول نہیں کر سکے اور اپنے مشرکانہ عقائد پر قائم رہے۔ یہ ایک آزمائش وقت تھا کیونکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئی تھی اور ان کے شوہر ابھی تک اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر سے محبت اور وفاداری نبھاتی رہی اور امید کرتی رہی کہ ایک دن حضرت ابو العاص بھی اسلام قبول کریں گے۔ جب غزوہ بدر پیش آیا، حضرت ابو العاص قریش کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہو گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر کو آزاد کرانے کے لیے اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دیا ہوا ہار بطور فدیہ بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس ہار کو دیکھتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد آ جاتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور انہیں اجازت دی کہ حضرت ابو العاص کو بغیر فدیہ کے آزاد کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ مکہ واپس جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ بھیج دے، کیونکہ ایک مسلمان عورت کا غیر مسلم مرد کے ساتھ نکاح برقرار نہیں رہ سکتا تھا۔ حضرت ابو العاص نے وعدہ کیا اور مکہ واپس جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ بھیج دیا۔ اسی جدائی کا وقت حضرت زینب اور حضرت ابو العاص کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ آ گئی اور دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی، لیکن حضرت ابو العاص کی محبت اور حضرت زینب کی وفاداری نے آخر کار اثر دکھایا۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابو العاص نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ بہت خوشی کا موقع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو دوبارہ نکاح کی بندھن میں باندھ دیا اور یوں ان کی محبت اور ایمان دونوں کامیاب ہو گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر، وفاداری اور محبت کے ساتھ دین کی پیروی کرنا ایک مسلمان کا اصل وصف ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو العاص کا یہ قصہ محبت، ایمان اور وفاداری کی ایک شاندار مثال ہے۔